بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ آج عید الفطر کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ فرمایا وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی حاصل کر لی۔ افلح کا لفظ افلاح سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ دونوں جہانوں میں مکمل کامیابی کو افلاح کہا جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، اور تزکا کا لفظ زکات سے مشتق ہے جس کا معنی ہوتا ہے نشو و نما پانا، پاک ہو جانا، یعنی جس نے تمام عبادات کر لی دائم کی کامیابی کا تاج اسی کے سر سجدہ ہے۔ یا پھر تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے، اور ذکر اسم ربہ سے مراد عید کے دن کی مخصوص تکبیرات ہیں، جو 6 زائد تکبیریں بھی کہی جاتی ہیں نماز میں۔ اس کے علاوہ بھی جو تکبیرات عید الفطر کے دن پڑھی جاتی ہیں، ذکر اسم ربہ فصلی سے یہی تکبیرات مراد ہیں۔ بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ صلی سے مراد نماز عید ہے۔ مانا وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا جس نے روزے رکھے، صدقہ فطر ادا کیا اور یوم عید پر تکبیرات ادا کرتا رہا، اور مخصوص تکبیرات کے ساتھ وہ رکعت نماز ادا کی۔ عید الفطر کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ عید عود سے مشتق ہے بمعنی لوٹنا، چونکہ یہ دن ہر سال مسلمانوں پہ بار بار لوٹ کے آتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ یا پھر بعض ائمہ لغت نے لکھا کہ عید کا لفظ عادتن سے مشتق ہے، چونکہ اس دن لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں عبادت کے لیے اور ایک دوسرے سے میل ملاقات کرتے ہیں اکٹھے ہو کے۔ ان کی اس عادت کی وجہ سے اس کو عید کا دن کہا گیا۔ اہل عرب اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں جس دن کوئی خوشی یا غمی لوٹ کے آئے۔ عید کا دن ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر سال اپنے عباد پر اقسام و انواع کے احسانات، بخشش و مغفرت لوٹاتا رہتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور عید پر خوشی ملتی ہے اور یہ خوشی ہر سال لوٹ کے آتی ہے، اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا آگ سے نجات کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 خوشیوں پر مسرت کا حکم دیا غزوہ بدر کے بعد، ایک فتح بدر اور گناہوں کے سبب رمضان کی وجہ سے جو مغفرت ہوتی ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو 2 نعمتوں کے شکرانہ کے طور پہ عید کا حکم دیا کہ نماز بھی پڑھو، خوشیاں بھی مناؤ۔ پھر اس پر ہمیشگی اختیار کی کہ عید پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ملائکہ ہر مزدور اپنی اجرت پر مزدوری طلب کرتا ہے۔ تو جو عید پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ بھی طلب کر رہے ہیں، گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ اور ایک منادی ندا کرتا ہے، اے امت مصطفیٰ اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تمہارے تمام گناہ معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ تم نے روزے رکھے میری رضا کے لیے، اٹھو سجدے سے سر اٹھاؤ کہ تمہیں بخش دیا گیا ہے۔ حضرت وہب بن منبع روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن شیطان زور زور سے چیختا ہے، اس کے سارے چہرے جمع ہو کے پوچھتے ہیں، اے سردار تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی؟ ہم اس کی ہڈیاں توڑ دیں جس نے تجھے ناراض کیا، اس کا کچومر نکال دیں۔ کہتا ہے آج امت مسلمہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور یہ ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا، میں اس لیے غمزدہ ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آج عید کے دن عید کے رستوں پہ بیٹھ جاؤ، لوگوں کو لہو و لعب اور شراب و خواہشات نفسانی میں لگا دو، یہاں تک کہ اللہ پھر ان سے ناراض ہو جائے اور ان کے گناہ نہ بخشے۔
اسی لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن اچھے اعمال کرو، صدقات دیا کرو، نماز پڑھو اور تسبیحات میں مشغول رہو کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف فرماتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے اور نظر رحمت سے اور نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پاکستان کے ملک میں اگر آگے پیچھے سینماز میں 3 شو چلتے ہیں تو کہا جاتا ہے عید کے دن 5 شو چلے گئے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا خود سامان مہیا کرتے ہیں۔ عید کے دن جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے، آپ صاف لباس پہنتے اور خوشبو لگاتے، نکلنے سے پہلے گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ تناول فرماتے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے، آتے جاتے الگ الگ راستوں کا انتخاب کرتے، اور انتخاب کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضور میرے آقا ایک راہ سے جاتے دوسرے سے واپس کیوں آتے؟ اس لیے کہ راہیں بھی، راہوں کے پتھر بھی، درخت بھی، پتے بھی، فضائیں بھی منتظر ہوتی اور لوگ بھی راہوں میں کھڑے ہوتے کہ آقا گزرے تو ہم سلام کریں۔ حضور ایک راہ سے جاتے ہوئے ان کو نوازتے، واپسی پہ دوسرے راہ کے لوگوں اور وہاں کی فضاؤں کو حضور نوازا کرتے تھے۔ اور عید کے دن آقا کی عجب شان ہوتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہمراہ ہوتے اور ان کے ہاتھ میں وہ چھوٹا نیزہ ہوتا جو نجاشی نے حضور کو نذرانہ کیا تھا۔ 3 حرابے چھوٹے نیزے نجاشی نے بھیجے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حضرت عمر کو عطا کیا تھا، ایک مولا علی المرتضیٰ کو عطا کیا تھا، ایک حضرت بلال کو عطا کیا تھا۔ تو حضرت بلال وہ نیزہ لیے آگے آگے ہوتے، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں لوگ ہوتے، جب آقا کریم کو دیکھتے تو وہ بھی شامل ہو جاتے، یہاں تک کہ یہ ہجوم جلوس کی شکل اختیار کر جاتا، تکبیرات کی صدائیں ہوتی، تحلیلات کی صدائیں بلند ہوتی، پھر آقا کریم عیدگاہ پہنچتے جہاں میرے آقا میرے ہادی میرے مرشد میں خطبہ دینا ہوتا، بلال رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کی جگہ نیزہ گاڑ دیتے، پھر میرے آقا صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، نماز پڑھاتے، پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آخری بات، ایک یتیم لڑکا میرے آقا میرے ہادی تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک یتیم لڑکا رو رہا تھا۔ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سب کے باپ ہیں وہ خوشیوں میں شریک اپنی اولاد کو کرتے ہیں، مجھے نہ تو میرا باپ فوت ہو گیا، یتیم ہوں، مجھے کوئی کپڑے لینے والا نہیں، لے کے دینے والا نہیں، مجھے کوئی کھانا کھلانے والا نہیں۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے نور معاب گلے سے لگایا اور فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں محمد تیرا باپ بن جاؤں؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ عائشہ تیری ماں بن جائے؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ علی تیرا چچا بن جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ فاطمہ زہرا تیری بہن ہو جائے؟ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ حسن و حسین تیرے بھائی بن جائے؟ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ میرے آقا نے اسے گھر لایا، بہترین لباس پہنایا، کھانا کھلایا، وہ بچہ خوش باہر آیا تو دوسرے بچوں نے وجہ پوچھی کہ آج تو اتنا خوش کیوں ہے؟ پہلی مرتبہ ہم نے تجھے خوش دیکھا۔ تو جواب میں کہنے لگا اے بچوں میں خوشیاں کیوں نہ مناؤں؟ آقا میرے بابا ہو گئے، علی میرے چچا ہو گئے، زہرا میری بہن ہو گئی، حسن و حسین میرے بھائی ہو گئے۔ تو بچے حسرت سے کہنے لگے کاش آج ہمارے والد بھی شہید ہو گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ سعادت مل جاتی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو وہ بچہ باہر نکل آیا، سر پہ مٹی ڈال رہا تھا اور کہتا تھا لوگوں آج میں یتیم ہو گیا، اب میرا کوئی والی نہیں ہے۔ جب اسے اس طرح روتے ہوئے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے ساتھ انہیں رکھ لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ مومن کی 5 عیدیں ہیں، یہ میرا آج کا آخری پیغام ہے۔ پہلی عید جس دن بندہ کوئی گناہ نہ کرے، دوسری عید جس دن دنیا سے با ایمان چلا جائے، تیسری عید جس دن پل صراط سے محفوظ گزر جائے اور جہنم کے محافظوں سے چھٹکارا حاصل کر لے، اور چوتھی عید جب جنت میں داخل ہو جائے گا، اور 5ویں عید جب آخرت میں رب کا دیدار پا لے گا۔ وما علینا